السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور آج 7واں روزہ ہے۔ تو کچھ باتیں رمضان کے تعلق سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بغور اس کو آپ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ روزہ رکھوانے کا کیا سبب ہے؟ روزہ رکھوانے کا سبب یہ ہے تاکہ روزے کے ذریعے ہم متقی ہو جائیں۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متقی کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، ہم گناہوں سے بچ جائیں، اس لیے روزہ فرض کیا۔ روزہ ایک عبادت ہے، روزے کے علاوہ بھی بہت سی عبادتیں ہیں۔ آپ جس عبادت کو دیکھیں گے اس میں یا تو کچھ کرنا پڑتا ہے یا کچھ پڑھنا پڑتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں بہت سی چیزوں سے رکنا پڑتا ہے۔ کھانے پینے سے رکنا پڑتا ہے، شوہر ہے تو بیوی سے جماع سے رکنا پڑتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے رکنا پڑتا ہے، یہ ایسی عبادت ہے۔ اور آپ دوسری عبادتوں کو دیکھیں، اس میں ریاکاری کا شائبہ زیادہ ہے۔ مان لیجئے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے۔ کوئی حج کر رہا ہے، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے۔ زکوٰۃ دے رہا ہے، دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ لوگ مجھے بہت زیادہ انداتا کہیں گے، فیاض کہیں گے، بہت زیادہ خرچ کرنے والا کہیں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں دکھاوا نہیں۔ یا تو روزدار کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، یا پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ میرے بندے کا روزہ ہے۔ تو اس لیے اس میں ریاکاری نہیں۔ لیکن اگر کوئی جو ہے اس میں بھی اگر ریاکاری کرے، لوگوں کو بتاتا پھرے،
کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور دل میں یہ خیال ہو کہ لوگ مجھے روزدار کہیں گے اور لوگوں کے لیے وہ روزہ رکھے، تو پھر روزہ ہی نہیں، اگر کوئی بھی عبادت وہ لوگوں کے لیے کرے گا تو پھر آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہم جو بھی عبادت کریں ہمیں اس لیے کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں روزہ کس کے لیے رکھنا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ ہمیں نماز کس کے لیے پڑھنا چاہیے؟ ہمیں زکوٰۃ کس کے لیے دینا چاہیے؟ ہمیں حج کس لیے کرنا چاہیے؟ اور جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تمام اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ بندہ اگر کسی سے محبت بھی کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے، اور اگر کسی سے عداوت رکھنی پڑے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہی کرے۔ تو جو بھی نیک کام ہو وہ ہمیں کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ جو روزہ ہے، دیکھیں ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے ہماری روح۔ جسم جو ہمارا جسم ہم جانتے ہیں، ہماری باڈی، اور ایک ہے روح۔ کچھ ضرورتیں جسم کی ہیں اور کچھ ضرورتیں روح کی ہیں۔ جیسے ہمیں وہ پیاس لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ جسم کی ضرورت ہے۔ کھانا کھائیں گے، پانی پیئیں گے، اس سے ہمارا جسم طاقتور ہوتا ہے، اور ہم روزہ رکھیں گے اس سے ہماری روح طاقتور ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اس سے ہماری روح طاقتور ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے جسم کو بھی طاقتور بنانا ہے اور ہمیں اپنی روح کو بھی طاقتور بنانا ہے۔ اور نہ صرف روح بلکہ جسم بھی روزے سے طاقتور ہوتا ہے۔ جو ہمارے پیٹ کے اندر ڈائجیشن کا نظام ہے، جس سے جو بھی کچھ ہم کھاتے ہیں وہ ہضم ہوتا ہے، ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، جو بھی چیز ہمارے پیٹ میں ہے، اندر کا نظام اس کو ہضم کرنے میں لگا ہوا ہے، ہضم کر رہا ہے۔ لیکن جب روزہ رکھتے ہیں اور اتنی دیر سمجھ لیجئے پیٹ میں کچھ نہیں جاتا، تو جو اندر کی جو مشین ہے اسے راحت ملتی ہے، اور جب کسی مشین کو راحت ملتی ہے تو وہ اور اچھے طریقے سے کام کرتی ہے۔ ہم اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ ایک طریقے کی سروس ہے، کہ جب آدمی پورے مہینے روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے اندر کا جو ڈائجیشن کا جو نظام ہے اسے طاقت ملتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ روزے سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور بھوک اور پیاس کے احساس کی وجہ سے اس کے اندر بھوکوں اور پیاسوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو کوئی بھی بھوکا اسے نظر آتا ہے تو اس کی بھوک کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی چیز اگر ہمیں مل گئی ہے تو ہمیں اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ جب اس چیز سے ہم کو روک دیا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب پانی پینے سے روک دیا گیا، اب پانی کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ کھانا کھانے سے روک دیا گیا، اب کھانے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ تو رفع الاشیاء بازدادھا، چیزیں ان کی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، تو اس سے ہمیں کھانے پینے اور تمام چیزوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ ہم کھانے پینے سے رک جائیں، بلکہ ہم کو اپنی زبان کو بھی غلط باتوں سے روکنا چاہیے، آنکھوں کو غلط باتوں کو دیکھنے سے روکنا چاہیے، کانوں کو غلط چیزوں کے سننے سے روکنا چاہیے۔
اگر ہم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا تو یہ پیٹ کا روزہ ہوا. ہمیں آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے, ہمیں کانوں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے, ہمیں ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے, ہمیں پیروں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. اگر اس طریقے سے ہم نے روزہ رکھ لیا تو پھر سمجھ لیجئے جو روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ, تو پھر سمجھ لیجئے روزے کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا. اور اس بات کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے پہلے ٹریننگ کرائی جاتی ہے. جیسے اسکول میں کوئی ٹیچر آتا ہے یا وہ ٹیچنگ جوائن کرنا چاہتا ہے, ٹیچنگ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کو ٹیچنگ کرنا کیسے ہے. کوئی بھی جو ہے فوج میں, آرمی میں, پولیس میں جب سروس کے لیے جاتا ہے تو ایسے ہی اسے سروس کے لیے نہیں بھیج دیتے, بلکہ پہلے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور جو عہدہ اور منصب جتنا اہم ہوتا ہے اس کی ٹریننگ بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے. تو یہ جو روزہ ہے دراصل روحانیت کو پانے کے لیے, اپنی روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک ٹریننگ ہے. اور یہ ٹریننگ کس طریقے سے ہوتی ہے آپ دیکھیے. صبح کے 4 بج رہے ہیں, بتاؤ 4 بجے کوئی کھانے کا ٹائم ہے؟ بولیے, 4 بجے کھانے کا ٹائم نہیں, 4 بجے سونے کا ٹائم ہے. لیکن 4 بجے اٹھا دیا جاتا ہے, سحری کرتے ہیں. آپ کی مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے سحری کرنے والے اٹھ جاؤ, سحری کر لو, سحری کا وقت ہو گیا. تو 4 بجے اٹھنا مشکل اور کھانا اور بھی زیادہ مشکل. تو اٹھایا بھی جا رہا ہے اور کھلایا بھی جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تسحروا فإن السحور برکہ, سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. اور جو پچھلی امتوں کے جو روزے تھے اس میں سحری نہیں تھی. وہ لوگ جب روزہ رکھتے تو سحری نہیں کرتے تھے, اور ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو سحری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سحری کا نظام ہے, یہ جو سحری کا تحفہ ہے, اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا, حضور کی امت کو عطا فرمایا. پہلے روزے کیسے رکھتے تھے؟ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی روزہ کھولا, افطار کیا, جب تک جاگتے رہتے تب تک روزہ رہتا, جب تک جاگتے رہتے تب تک کھا سکتے تھے, اور جیسے ہی سوئے اگلا روزہ شروع ہو گیا. سحری کا نظام نہیں تھا. اب بخاری شریف کی حدیث سنیے. ایک صحابی جن کا نام حضرت قیس بن سرما, بولو, حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ روزے سے تھے, کام کاج کرتے تھے. شام میں تھک ہار کر جب گھر پہنچے تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ افطاری کا کوئی سامان ہو تو لے آؤ. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ افطاری کا سامان ابھی میں تیار کر کے لاتی ہوں, آپ جب تک بیٹھیں. یہ بیٹھے اور اس کے بعد تھکے ہوئے تھے, لیٹے, اور ان کی آنکھ لگ گئی. جیسے ہی وہ افطاری لے کر آئیں تو دیکھا یہ تو سو رہے ہیں. ان کی اہلیہ نے ان کو اٹھایا اور کہا قیس, آپ نے تو روزہ افطار نہیں کیا, سو گئے, آپ کا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا. بہرحال اگلے روزے کی نیت کریں. جب اگلا دن آیا, بتاؤ گرمی کے دن ہوں اور بغیر افطاری کے اگلا روزہ شروع ہو جائے تو کتنی تکلیف کا سامنا, کتنی پریشانی کا سامنا. بہرحال اگلے دن جب اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا تو وہ بڑے کمزور, نہ ان سے اٹھا جا رہا ہے, نہ بیٹھا جا رہا ہے, نہ بولا جا رہا ہے, نہ چلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیس کیا بات ہے؟ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتوں کو بتایا کہ ایسا معاملہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی
باتوں کو سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا احساس ہوا. جب احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا اے جبریل سورہ بقرہ کی اس آیت کو میرے محبوب کی بارگاہ میں لے کے جاؤ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں اللہ نے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کھانے پینے کی اجازت عطا فرما دی کہ کھا پی سکتے ہو. یعنی سحری کا نظام اللہ نے حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمایا. تو ہمارے روزوں میں اور پچھلی امتوں کے روزوں میں جو فرق تھا وہ سحری. ہم سحری کرتے ہیں اور وہ لوگ سحری نہیں کرتے. اب سحری کرنے کے بعد جو ہے دل چاہتا ہے کہ پھر لیٹ جائیں، مگر پھر مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو پھر بندہ جو ہے بستر کو چھوڑ دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے قرآن کی وہ تلاوت کر لے. پھر اس کے بعد اسے کچھ آرام کرنا ہے تو آرام کر لے اور اس کے بعد پھر اپنے جاب پر چلا جائے. آپ لوگ اسکول آتے ہیں تو اسکول آ جاؤ. اس کے بعد جو ہے پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز کا وقت ہو عصر کی نماز پڑھو. اب سمجھ لیجئے عصر کے بعد پیاس میں بڑی شدت ہو جاتی ہے، بھوک میں شدت ہو جاتی ہے. اگر بندہ تنہا ہے، کمرے میں کوئی نہیں، فریج میں پانی کی ٹھنڈی بوتل رکھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اسے وہ بندہ پیتا نہیں ہے. کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ اس نے جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. بتائیے جب ہم روزہ رکھتے تو پیتے ہیں؟ اکیلے میں پیتے ہیں؟ کیوں نہیں پیتے؟ کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے. تو جو اللہ ہمیں روزے کی حالت میں کھانے میں پینے میں دیکھ رہا ہے وہ اللہ ہمیں روزے کے علاوہ غلط کام کرنے میں بھی دیکھ رہا ہے، غلط بات بولنے میں بھی دیکھ رہا ہے. تو ہمیں رمضان کے علاوہ بھی تمام غلط باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں جب عصر کی نماز کے لیے ہم وضو بناتے ہیں، پانی منہ میں چلا گیا، اب ہم اس پانی کو نگل بھی سکتے، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن بندہ اس پانی کو بھی باہر نکال دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. بہرحال روزہ یہ سکھاتا ہے کہ جو اللہ آپ کو روزے میں دیکھ رہا ہے وہ روزے کے علاوہ بھی دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد جیسے ہی افطار کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، اب افطار کے وقت ہمیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ وقت ہے، اس وقت اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. جب افطاری لگی ہو تو ہمیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، پاپا امی کے لیے دعا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی اچھی اچھی دعائیں ہیں وہ دعا کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا روزدار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں عطا فرماتا ہے. ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا. اور اسی کے ساتھ ایک فضیلت اور دیکھیں، جب روزہ کھولنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، سانسوں میں ہلکی سی اسمیل آنے لگتی ہے، کیونکہ دن بھر کے کچھ کھائے ہوئے نہیں رہتے، کچھ پیے ہوئے نہیں رہتے، تو ہلکی سی اسمیل آنے لگتی ہے. حدیث قدسی ہے کہ یہ روزے دار کے منہ سے آنے والی اسمیل اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے. آپ دیکھو اسمیل کو کوئی پسند نہیں کرتا، مگر روزدار کے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہے اللہ اس کو بھی پسند کر رہا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ روزدار کو کتنا پسند کرتا ہو. اس لیے روزہ بہت عظیم عبادت ہے. ہم نے افطاری بھی کر لی، افطاری کے بعد جو ہے نماز مغرب بھی ادا کر لی، پھر اس کے بعد جو ہے کھانا کھا لیا، بستر پر لیٹے، پھر عشاء کی اذان ہو گئی، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اب دل چاہ رہا ہے کہ لیٹے رہیں، دل چاہ رہا ہے سوتے رہیں،
اگر بندہ بستر کو چھوڑ کر تراویح کی نماز کے لیے جاتا ہے یا کوئی خاتون گھر میں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی فضیلت سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی رمضان میں قیام اللیل کرے، تراویح کی نماز ادا کرے، اللہ تراویح کی نماز کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جو پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کے گھر میں آپ کی امی تراویح پڑھتی ہیں؟ ہاں، نہیں پڑھتی ہیں تو انہوں کو بتاؤ کہ تراویح پڑھو. آپ کے ابو، آپ کے چاچا گھر میں تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ اور نہیں جائیں تو ان سے کہو کہ تراویح پڑھنے کے لیے جاؤ. کیونکہ یہ جو تراویح ہے یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ روزہ رمضان کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں، نماز رمضان کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. مگر تراویح کی نماز ایسی نماز ہے جو صرف رمضان ہی میں کی جا سکتی ہے، رمضان کے علاوہ نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے تراویح کی نماز کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر ایک رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور نے یہ بھی فرمایا جو لیلۃ القدر کی نماز میں قیام اللیل کرے، عبادت کرے، نماز پڑھے، تراویح پڑھے، اللہ اس کے پچھلے تمام چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر ایک حدیث یہ بھی ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی ایمان اور اپنے نفس کا محاسبہ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے بھی پچھلے تمام چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو دیکھیے یہ روزانہ کی جو ٹریننگ، صبح اٹھانا، نماز پڑھوانا، پھر بھوکا پیاسا رکھنا، یہ سب کس لیے؟ تاکہ بندے کے اندر روحانیت آئے. اور اگر روزہ رکھنے کے بعد پورا مہینہ روزہ بھی رکھا، سحری کی، افطاری کی، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر روحانیت نہیں آ رہی ہے، تقوی نہیں آ رہا ہے، تو پھر سمجھ لو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کوتاہی ہوئی، اور جو ہے نہیں ہوتی تو پھر روزے کا مقصد حاصل ہوتا. تو بہرحال آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ جو 8 سال کے ہیں، 9 سال کے ہیں، وہ روزہ رکھیں. ٹھیک ہے؟ اور رمضان میں کوئی غلط کام نہ کریں. ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ چند باتیں تھی. مولا تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا ہماری رمضان کی عبادت کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.